السلام علیکم۔ کلاسک ناول ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے ناول کی طرف۔ ایک بیانیہ پر بائے بشریٰ احمد، آخری حصہ۔ حوریہ 2 دن بعد ہی لوٹ آئی تھی۔ لڑکی خوبصورت ہے اور اپنی خوبصورتی سے گابی۔ گل نے کچن کی کھڑکی سے لاؤنج میں نظر ڈالی، جہاں گرین کلر کے جدید تراش کے سوٹ میں کھولے بیٹھی تھی۔ گل فریج سے پانی نکال کر اس کے پاس چلی آئی۔ گرین کلر سوٹ کر رہا ہے تم پر، اس نے خوش دلی سے کہا۔ ہاں اچھا ہے نا، زبردستی جیب خالی کروائی تھی ماس کی، کلر بھی اس نے پسند کیا تھا۔ حوریہ اپنی تعریف پر کھل گئی تھی۔ گل ہونک پن سے اسے دیکھ کر رہ گئی، پانی حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ ماس میں یہ خوبی بھی پائی جاتی ہے؟ اس نے اماں کے خدشات کو بھی ابھی تک سر پہ زیادہ سوار نہ کیا۔ اب دل میں پھانس گڑ گئی۔ اس دن میرے ساتھ تو شاپنگ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں لی، موبائل میں ہی بزی رہے۔ پہلی بار وہ زردہ ہوئی، پھر سارا دن اس کی طبیعت ایسی ہی رہی۔ اماں ابا تو ایک طرف، ماس تک نے نوٹ کر لیا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ رات ماس کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے خلاؤں میں تک رہی تھی۔ ہاں مجھے کیا ہونا ہے؟ ماس لیتی تکیہ سیدھا کر کر لیٹ گئی۔ ماس کندھے اچکا کر رہ گیا۔ پھر تو اس کے اندر عجیب سی تبدیلی آئی۔ ماس گھر میں ہوتا تو نظریں اس سے لپٹ جاتی، وہ کب آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، اس کے اندر الارم فٹ ہو گئے۔ جب اسے حوریہ کی طرف متوجہ دیکھتی چٹ گھنٹی بج اٹھتی۔ اس کے اندر موجود روایتی بیوی پوری طرح چوکنی ہو گئی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، کوئی بے جان چیز نہیں جو کہ وہ کسی دوسرے کے حوالے کر دیتی۔ ادھر حوریہ کوئی پروگرام بناتی، ادھر وہ معاملہ چوپٹ کرنے آن موجود ہوتی۔ دنوں تک تو ماس نے نوٹ نہیں کیا، لیکن آخرکار اس کے انداز محبوبیت اسے بھی چونکا گئے۔ حوریہ کے ساتھ باتوں میں وہ اپنا اور ماس کا رشتہ اور تعلق جتانے لگی تھی۔ اسے محسوس ہوتا کہ ماس کی توجہ کسی اور طرف ہے تو حوریہ سے کوئی نہ کوئی بے ضرر جھوٹ گھڑ ڈالتی۔ کل ہی کی بات تھی، لائٹ بلو کلر کے سٹائلش لان کے ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس وہ بڑے مگن سے انداز میں ماس کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ کافی دنوں بعد بڑا دل لگا کر تیار ہوئی تھی کہ حوریہ بھی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ کہیں جانے کی تیاری ہے کیا؟ بڑی سمارٹ لگ رہی ہو، حوریہ نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، بس ماس کہہ کر گئے تھے کہ صبح یہ سوٹ ابھی تک کیوں نہیں پہنا۔ اپنی پسند سے دلوایا تھا انہوں نے، اس نے بڑے پیار سے ماس کی شرٹ کی سلوٹیں دور کرتے ہوئے کہا۔ تو باہر سے آتا ماس وہیں دروازے کی اوٹ میں رک گیا۔ ہاں اچھی تو چوائس ہے ماس کی، حوریہ نے بھی فراخ دلی سے تسلیم کیا۔ لیکن گل مائنڈ نہ کرنا، تم دونوں کچھ کھنچے سے رہتے ہو، میں نے اکثر نوٹ کیا ہے۔ آگے بھی حوریہ تھی، بال کی کھال نکالنے کھڑی ہو جائے گی، اسے قطعی اندازہ نہ تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ گڑبڑا گئی، جی میں خوب تاؤ آیا ماس پہ، کی وجہ سے اسے وضاحت دینی پڑ رہی ہے۔ ہاں حوریہ، آج کل ماس واقعی مجھ سے کچھ ناراض ہے۔ اصل میں انہوں نے 2-3 مرتبہ ہنی مون کے لیے چھٹی منظور کروائی آفس سے، لیکن ہر بار میری وجہ سے پروگرام کینسل کرنا پڑا۔ ابھی تمہارے سامنے ابا کی طبیعت کی وجہ سے میں بہاولپور چلی گئی، اور پھر یہاں اماں اور ابا بھی بالکل اکیلے رہ جائیں گے ہمارے جانے سے۔ بس اسی وجہ سے میں ماس کو ہمیشہ ناراض کر دیتی ہوں۔ گل نے بھرپور لچکداری طاری کی تھی اپنے انداز میں۔ اب اتنی غلط بیانی تو کسی بھی بیوی کا حق ہو سکتی ہے۔ مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ماس نے کمرے میں داخل ہوتے دل ہی دل میں گل کو مارجن دیا۔ اس کا یہ رنگ ماس پر پہلی بار آشکار ہوا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اسے گل کے لبوں سے اتنے استحقاق کے ساتھ اپنا ذکر سننا اچھا لگ رہا تھا۔ پھر تو یہ معمول ہی بن گیا، اماں بھی اس مہم میں اس کی مددگار تھیں۔ گل بریانی بنا لو، آج ماس کہہ رہا تھا کہ تمہارے ہاتھوں کی بریانی کھائے کافی دن ہو گئے۔ اماں بھی موقع دیکھ کر یوں جملہ پھینکتی جیسے بیٹا بہو یکجان دو قلب ہوں۔ ہاں مجھ سے بھی کہہ رہے تھے، جتنے بھی دن تم بہاولپور میں رہیں روز ہوٹلنگ کرنا پڑتی تھی نسرین کے بدمزہ کھانوں سے بچنے کے لیے۔ وہ خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتی جواب دیتی۔ یہ بظاہر بے نیاز بنی سب سنی جاتی، کسی قسم کا تبصرہ نہ کرتی۔ یا تو یہ لڑکی حد درجہ پر اعتماد ہے اپنی صلاحیتوں کے سبب، یا اماں کو اس کے اور ماس کے تعلق کو لے کر کسی قسم کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ گل اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ پا کر کچھ الجھ سی جاتی۔ بہرحال ماس اس صورتحال سے صحیح لطف اٹھا رہا تھا۔
گل کی ساری بے نیازی ہوا ہو چکی تھی۔ وہ کچھ بیوی لگنے لگی تھی، گو کہ اس کے اتنے آگے پیچھے تو اب بھی نہیں پھرتی تھی، لیکن اپنے وجود کا احساس ضرور دلواتی تھی۔ غیر معمولی بات یہ تھی کہ ماس کو اس کی یہ حرکتیں کوفت میں مبتلا نہیں کر رہی تھیں، بلکہ اس کا اپنا آپ کو منواتا روپ توجہ کھینچ رہا تھا۔ ماس 2-4 دنوں سے اسے کچھ بے چین لگ رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اسے نوٹ تو کیا لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ ڈر سی گئی تھی نہ جانے کیا ہو اس کے دل میں۔ خود اس کا اپنا یہ حال تھا کہ پور ڈوب گئی تھی ماس کی چاہت میں۔ آج رات کو ضرور پوچھوں گی کہ کیا بات ہے۔ وہ مصمم ارادہ کرتی حوریہ کو اماں کا پیغام دینے اس کے کمرے تک آئی تھی کہ فون پر بات کرتی حوریہ کے لبوں سے ماس کا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ ماس اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، لیکن مما فیملی میں شادی ہوئی ہے، ظاہر ہے فیصلہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی آسان تو نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ تھے کہ نوکیلے بھالے جو آن کی آن اس کے وجود کے لہو لہان کر گئے۔ بہرحال خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی ان کا بچہ نہیں ہے۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن گل کی سماعتیں سائیں سائیں کرنے لگیں۔ اگر وہ خود یہ سب نہ سنتی تو کبھی یقین نہ کرتی، لیکن اب یقین کرنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی۔ اس کا سرد وجود بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ وہ تو ماس کے بدلتے ہوئے دوستانہ رویے سمجھانے کیسے خوش کن خیالات پالنے لگی۔ آن کی آن میں وہ سارا منظر ہی بدل گیا۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی اپنے کمرے تک آئی تھی تو ماس یہ کہنا چاہتا تھا۔ ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ کافی دیر تک آنسو بہانے سے اسے چکر آنے لگے۔ اماں اسے ڈھونڈتی کمرے تک آئیں تو اسے نڈال پڑے دیکھ کر ڈر گئیں۔ تکیے پر سر ڈالے وہ دنیا مافیا سے بے خبر لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے گل؟ اماں نے اسے ہلایا۔ کچھ نہیں اماں، چکر آ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اماں جٹ دودھ لے کر آئیں۔ ابا کو بھی بلوا لیا، وہ بھی اس کے کمرے میں ہی بھاگے آئے۔ گل کو ایک بار پھر دونوں کی محبتیں دیکھ کر رونا آ گیا۔ تم فوراً ماس کو فون کرو، یہ بچی تو تیز سے تیز بخار میں یوں نہیں گھبراتی، طبیعت زیادہ خراب ہے، ٹھنڈی برف ہو رہی ہے، اماں نے اس کے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہا تو ابا نے فوراً ماس کو کال میں لائی۔ دونوں اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی روانی سے پریشان تھے۔ ماس کو ابھی کچھ دیر تھی، اس نے گھنٹے تک آنے کے لیے کہا تو ابا کا ضبط جواب دے گیا، میں جو بکواس کر رہا ہوں جلدی آؤ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ فون پر دھاڑے تھے، کوئی نہ قدری سی نہ قدری تھی۔ گل کا دل خون ہوا، جو پیا من چاہی وہی سہاگن۔ ساس و سسر کے خلوص و محبتوں پر اسے کوئی شبہ نہ تھا، لیکن اس کا شوہر ہی اپنا نہ تھا۔ ابا کے یوں غصہ کرنے پر ماس کو بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ 15 منٹ میں وہ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ گل کی صورت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا۔ کچھ نہیں، گل نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو ہمیں۔ اماں نے گل کے بال ہاتھ سے سمیٹے۔ چلیں، اس نے بنا پسو پیش اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ گل نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کر کے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن لڑکھڑا گئی۔ اوہو، ماس نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ چلو، وہ اس کے بازوں کے سہارے گاڑی تک لایا۔ اماں ابا بھی ساتھ تھے۔ بچی کو نظر لگ گئی۔ اماں صورتیں پڑھ کے پھونک رہی تھیں۔ ماس ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر بیک مرر سے اس پر بھی ڈال رہا تھا، جو آنکھیں موندے اماں کے کندھے سے سر ٹکائے ہوئے تھی۔ بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کچھ ٹیسٹ لکھے اور جب رپورٹ آئی تو سب کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے تھے۔ خبر ہی ایسی تھی، ابتدائی پریگنینسی تھی۔ اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، فریش جوسز اور دودھ ضرور پئیں۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے نسخہ پکڑایا۔ واپسی پر سب چہک رہے تھے سوائے گل کے، جس کی خاموشی کو فطری جھجک قرار دے کر کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا۔ 2-4 دن تو گل نے VIP پروٹوکول برداشت کیا، پھر ماس نے فیصلہ کن بات کرنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ کیا خبر؟ بچے کا سن کر ماس نے ارادہ بدل دیا ہو۔ وہ خوش کن لمحے کی لپیٹ میں آئی تھی۔ شاید ملتوی کیا ہو، اگلا خیال جان لیوا تھا، لیکن میں زبردستی اس کی زندگی میں رہنے کی بیک نہیں مانگوں گی۔ یہ فیصلہ اٹل تھا۔ ماس کے کمرے میں آنے کے بعد اس نے ہمت مجتمع کر کے اسے مخاطب کیا۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیسا فیصلہ؟ ماس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ آپ کو معلوم ہے میں کس فیصلے کی بات کر رہی ہوں؟ اسے نگاہیں دور کسی نقطہ پر مرکوز کیں۔ اسے پھر بہاولپور جانے کا دورہ تو نہیں پڑنے والا؟ ہنی مون کے لیے چھٹی اپلائی کر رہا ہوں۔ یہ تو میں نے اسے بتایا نہیں تھا۔ ماس نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ دیکھو، ابھی تو میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس کنڈیشن میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔
بعد کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ ادھر راز میں سے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آواز کسی گہری کھائی میں سے آئی تھی۔ ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ماس کو کرنٹ لگا۔ ساری مصروفیت ترک کر کے غور سے گل کو دیکھا۔ میں نے حوریہ کی باتیں سن لی تھی۔ گل نے براہ راست بات کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے ماس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیسی باتیں؟ وہ اچنبھے سے بولا۔ ماس، یوں انجان مت بنے۔ آپ کو پتہ ہے میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ اگر آپ میرے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو بھی مجھے منظور ہے، لیکن بچہ صرف میرا ہوگا، یہ آپ ابھی طے کریں گے۔ اف، پھر سے گلا رند گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بچہ تمہارا کیوں ہوگا؟ ہمارا ہوگا۔ وہ میرا اور تمہارا، مطلب ہم دونوں کا۔ اور حوریہ کا کیا ذکر؟ وہ اس کے انجان بننے پر تمسخر سے ہنسی۔ بے فکر رہیں، مجھے ٹینشن سے بچانے کے لیے اتنا تردد نہ کریں۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اماں کو بلاتا ہوں۔ کہنا چاہ رہا تھا کہ دماغ پر جن چڑھ گیا ہے شاید۔ اماں کیا کریں گی؟ یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے، ہم دونوں کے درمیان ہی بات ہونی چاہیے۔ اس کا لہجہ بددستور سرد تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ماس جھنجھلا ہی گیا۔ میں نے اس روز حوریہ کی باتیں سن لی تھی۔ وہ فون پر بتا رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، لیکن یہ فیصلہ آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اس سے ماس کی سماعت پر بم گرایا۔ میں آتا ہوں ابھی۔ ماس تنتناتا ہوا باہر نکلا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ حوریہ کا بازو پکڑ کر اس کے سامنے لے آیا۔ یہ رہی حوریہ، پوچھو اس سے کیا معاملہ ہے؟ ہوا کیا ہے؟ حوریہ حیران بلکہ پریشان ہو گئی تھی۔ گل خاموشی سے سر جھکائے بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرتی رہی۔ اسے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ ٹھہرو، میں بتاتا ہوں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں گل کے ساتھ خوش نہیں ہوں اور اسے چھوڑنا چاہتا ہوں؟ ماس کی کن پٹیاں سلگ رہی تھیں۔ ہیں؟ یہ میں نے کب کہا؟ حوریہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی گل۔ میں ایسا کیوں کہوں گی بھلا؟ حوریہ خلاف توقع نرمی سے بولی۔ جی نہیں، میں نے خود سنا تھا، آپ فون پر اپنی مما سے بات کر رہی تھی۔ گل چیخ کر بولی۔ اب کیسے مکر رہی ہو؟ اس کی دیدہ دلیری پر اشتعال آیا۔ مما سے کب اور کیا کہا تھا میں نے؟ حوریہ کی جیسے کچھ سمجھ میں آیا تھا۔ گل نے ایک بار پھر منوعن اس کی گفتگو دہرا دی۔ مجھے افسوس ہے ماس، گل کو تو شاید نہیں معلوم، لیکن تمہیں تو پتہ ہے میرے اکلوتے بھائی کا نام بھی معاذ ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ ختیجہ خالہ کی بیٹی سے اس کی شادی کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن دونوں میاں بیوی کی ایک لمحہ کو بھی نہیں بنتی۔ وہ ساری زندگی امریکہ میں گزار کر آئی ہے۔ معاذ اس کی عادتوں سے تنگ ہے۔ وہ اسے چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے آج کل، کیونکہ ابھی ان کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ تو میں اسی حوالے سے مما سے بات کر رہی تھی۔ اس سے اپنے مزاج کے برعکس رسان سے ساری بات واضح کی تو گل پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ کیا فلمی سچویشن ہو گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ یار، سوری میں تم سے کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، تم دونوں میاں بیوی اپنا معاملہ سیٹ کرو۔ تم دونوں کا رویہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نارمل نہیں ہے۔ حوریہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتی پلٹ گئی۔ اب بتاؤ، ہو گئی غلط فہمی دور؟ ماس قدرے ریلیکس انداز میں اس کے پاس بیٹھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ماس آپ مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے نا؟ وہ اس کے قصور معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ تو تم بھی نہیں کرتی۔ ماس نے گیند اس کے کوٹ میں ڈالی۔ جی نہیں، پہلے کا تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اب تو کرتی ہوں۔ گل نے نظریں جھکا کر تسلیم کیا۔ تو میری جان، اب تو میں بھی بہت زیادہ کرتا ہوں۔ ماس نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر سہلایا۔ آپ بہت خراب ہیں، مجھ سے تو کبھی سوری نہیں کیا۔ اور حوریہ سے فوراً کر لی۔ ہاں تو وہ بازو سے بس گھسیٹ کر لایا تھا، سوری بھی نہ کرتا۔ ماس نے آنکھیں پھیلائیں۔ اور جب مجھے بھول کر ہر وقت اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرتے تھے تب تو کچھ نہیں ہوا؟ وہ چمک کر بولی۔ تمہیں پتہ تو ہے نسرین باجی کے بدمزہ کھانوں سے بچنے کے لیے باہر کھانا کھاتا تھا۔ ماس معصوم بننے کے تمام ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ گل شرمندہ ہو گئی۔ آپ ہر وقت میری باتیں سنتے رہتے تھے۔ اس کے لیے انکشاف کا دن تھا۔ آپ نے کبھی میری تعریف نہیں کی، شادی کی پہلی رات بھی نہیں۔ وہ افسردہ ہوئی۔ پہلی رات تو مجھے بھی افسوس ہے، لیکن کیا کروں، اس وقت تو تم مجھے زہر سے کچھ کم نہیں بری لگتی تھی۔ وہ مزے سے بولا۔ گل نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ اب کی بات تو نہیں کر رہا، اب تو تم جانے من بن گئی ہو۔ اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ پھر اس نے شروع سے لے کر اب تک کے تمام محسوسات اسے بتائے۔ گل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ ہر وقت چڑے رہتے تھے نا، لیکن یہ تو بات پرانی ہے نا۔ اب تو آپ میری ساری دنیا سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ماس کو صدمے کی حالت میں جاتا دیکھ کر اسے فوراً بات سنبھالی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی۔
فوراً سارا حساب بے باک کر دیتی ہو، بندے کو کبھی خوش فہمی میں نہیں رہنے دیتی۔ وہ اس کی چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ لیکن اب میں نے طے کر لیا ہے، اب زندگی ایسے نہیں گزارنی ہم دونوں نے۔ معاذ نے آنکھیں موند لی۔ یار ہم دونوں میاں بیوی ہیں، زندگی کی گاڑی کے دو پہیے۔ کبھی تم میرے پیچھے پھرو، کبھی اپنی ناراضگی کا احساس دلاؤ۔ وہ خواب دیکھنے لگا۔ ہے اتنا بڑا یو ٹرن؟ گل نے مارے حیرت کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ معاذ نے بھی چونک کر آنکھیں پھیلائیں۔ پہلی رات کو دیے گئے سبق سے ہٹ کر وہ کچھ اور ہی ترنگ میں آ گیا تھا۔ پھر ساختہ ہنستی چلی گئی۔ کمرے میں دودھ کا گلاس لے کر آتی اماں نے بیٹے اور بہو کی ہنسی کی آوازیں سنی تو الٹے قدموں ابا کو خوشخبری سنانے چل دیں کہ بیٹا اور بہو ایک بیانیہ پر متفق ہو گئے تھے۔ اب ان کے گھر میں بھی خوشیوں بھرے قہقہے گونجنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھے ناول پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اگر آپ اپنی کوئی فرمائش ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ کی شکل میں موجود آپشن میں جائیں اور اپنی فرمائش لکھ بھیجیں۔